بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. ڈینٹل سرجنز ہوتے ہیں, ان کی ریکروٹمنٹ تقریباً پچھلے 12 سال سے نہیں ہو رہی ہے. ہمارے پاس فنڈس نہیں ہے, یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں عرفان تلگامی. ناظرین کرام, اگرچہ ہم بات کریں تو وادی کشمیر میں لگاتار بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اب بات ان نوجوانوں کی نہیں ہے جنہوں نے گریجویشن کی ہو, جنہوں نے بی ایس سی کیا ہو, لیکن کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں جنہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے, کئی نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے, لیکن وہ بھی اب بیکار پڑے ہیں. ناظرین کرام, آج ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سمیر مسعودی, جو کہ نیشنل میڈیکو آرگنائزیشن جموں اینڈ کشمیر کے پریزیڈنٹ ہے. آج ہم ان سے بات کریں گے اس موضوع پہ کہ آخرکار جتنے بھی ڈینٹل سرجنز ہوتے ہیں ان کی ریکروٹمنٹ تقریباً پچھلے 12 سال سے نہیں ہو رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو آئے روز محکمے جو ہے, مختلف محکمہ جات جو ہے وہ آئے روز اس حوالے سے ریکروٹمنٹ نوٹس ایشو کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات جو ہے آج جموں و کشمیر میں پچھلے 12 یا 13 سالوں سے جو ہے ڈینٹل سرجنوں کے لیے کوئی بھی ریکروٹمنٹ نہیں کی گئی ہے. یعنی کہ آج جو بھی سرکاری ہسپتال ہیں ہمارے, ان میں سے زیادہ تر خالی ٹیکنیشینز جو ہے وہ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں, نہ کہ ڈینٹل سرجنز اس وقت ہے. بہرحال ہم ڈائریکٹلی بات کریں گے ڈاکٹر سمیر مسعودی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے آپ کا کشمیر کراؤن میں خیر مقدم. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بات کریں بہت سارے جو بچے ہیں پڑھے لکھے نوجوان جنہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے, ڈاکٹری کی, تو کئی سارے ڈینٹل سرجنز بھی ہیں لیکن وہ بیکار ہیں. کئی ایک انہوں نے تو کلینک کھولے ہیں, لیکن کئی ایک گھر پہ بیٹھے ہیں. انہوں نے اس لیے یہ ڈگری کی تھی تاکہ وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکیں, لیکن اگر بات کریں ہم تو یہاں پہ پچھلے 12 سالوں سے ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے ڈینٹل سرجنز کی. تو آپ سب سے پہلا سوال جو ہوگا, آخرکار کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ تھینک یو فار کمنگ ہیئر. ایکچولی جو یہ ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, ہم لوگ گئے تھے, میں اپنی ڈیلیگیشن کی بات کر رہا ہوں, ہم لوگ گئے تھے ایڈمنسٹریٹرز کے پاس, گورنمنٹ کے پاس ہم گئے تھے. وہاں ہم نے ان سے پوچھا کہ ریکروٹمنٹ آخر کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو مین ریزن بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈس نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم کرنٹ ایئر کی بات کریں تو مور دین 1000 crores were allocated to health sector in J&K. پتہ نہیں آخر پیسہ جا کہاں رہا ہے. اگر ہم ٹرشری ہاسپٹلس کی بات کریں یا بڑے ہاسپٹلس جتنے بھی ہیں ہمارے یہاں پہ, تو ان کے فنڈس الگ سے ہوتے ہیں. تو یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آئی تھنک ان کی آڈیٹنگ ہونی چاہیے, جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان کی آڈیٹنگ ہونی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے کہ یہ فنڈس آخر جا کہاں رہے ہیں. اگر مور دین 1000 crore ان کے پاس ہے, صرف ایسٹیمیٹ بنایا گیا, مطلب صرف 41 crores جو ہے ریکروٹمنٹ کے لیے چاہیے, ڈینٹل سرجنز کے ریکروٹمنٹ کے لیے چاہیے. تو پیسہ جا کہاں رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈس نہیں ہے, پیسہ جا کہاں رہا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بات کریں مختلف شعبہ جات جو ہے ان میں تو ہر سال ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, 6 مہینے بعد ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. آخر کیوں ڈینٹل سرجن جو ہے اسی کی ریکروٹمنٹ کیوں بند ہے؟ دیکھیے, ہماری میٹنگ ہوئی تھی کمشنر ہیلتھ کے ساتھ, تو یہ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ 1000 پوسٹس جو میڈیکل آفیسرس کے ہیں وہ ایڈورٹائز کر لیے آپ نے, اس کے بعد 900 پوسٹس پھر سے ایڈورٹائز انہوں نے کر لیے. کہ ہم نے پوچھا کہ آخر صرف فنڈس اس کے لیے کیوں نہیں ہے. تو ہم نے ریکروٹمنٹ کی بات تو ہم نے کی ہی, ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا تھا, ان کو ایک سجیشن دی تھی کہ جو آپ کے پاس میڈیکل آفیسرس کی جو آپ کے پاس انفلڈ ویکینسیز ہے, تو وہ آپ وہاں پہ آپ ڈینٹل سرجنز کو جو ہے ایبزارب کر لیجئے. تو کیونکہ جو اگر ہم بات کریں جو 2019 میں 1000 پوسٹس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوا تھا, تو اس میں سے 437 ڈاکٹرز ایسے تھے جن نے جوائن نہیں کیا. اس کے بعد یہ پھر سے جو ہے 900 پوسٹس کا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, جس میں سے ہاف جو ہے وہ فل ہو جاتے ہیں پوسٹس اور ہاف جو ہے ویکنٹ رہتے ہیں پھر سے. تو ہم نے سجیسٹ کیا تھا ان کو
کہ ایک ماڈل چل رہا ہے کارگل میں, وہاں پہ ڈینٹل سرجنز کو یہ ایز میڈیکل آفیسرز جو ہے ایڈجسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. ہم نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ سیم ماڈل جو ہے یہاں پہ آپ اپنا لیجئے, تو لیکن پتہ نہیں کیا دقت ہو رہی ہے ان کو, کیوں نہیں کر رہے وہ. اگر ہم بات کریں سبجیکٹس کی تو سیم سبجیکٹس لگ بھگ آلموسٹ سیم سبجیکٹس جو ہے ایک MBBS اور BDS جو ہے پڑھتا ہے, سیم سلیبس ہوتا ہے ایکسیپٹ فیو لائک ڈرمیٹولوجی, گائنوکالوجی. باقی جو جتنے بھی ہمارے سبجیکٹس ہیں, چاہے وہ جنرل سرجری ہو, جنرل میڈیسن ہو, فارمیکالوجی, فزیولوجی, بایو کیمسٹری, پیتھولوجی, ہیومن اناٹمی, سب سیم ہوتے ہیں. پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے, کیونکہ مطلب ان میڈیکل آفیسرس نے اس لیے جوائن نہیں کیا بیکاز دیئر پلیس آف پوسٹنگ واز ان فار فلنگ ایریاز. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں, آپ پریزیڈنٹ ہیں اس وقت نیشنل میڈیکوز آرگنائزیشن کے, تو کتنے سارے جو امیدوار ہیں اس پوسٹ کے لیے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اور کتنی تعداد ہے جنہوں نے یہ ڈگری کی ہے لیکن وہ بیکار بیٹھے ہیں؟ لگ بھگ مور دین 5000 ایسے ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید کبھی نہ کبھی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ ہوگا. یہ خالی کشمیر میں ہے کہ JNK, پورا JNK ملا کے, اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, لگ بھگ 500-600 ایسے ہیں جن کا مطلب ایج بار جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ہماری ایڈمنسٹریشن جو ایک کھلواڑ کر رہی ہے بچوں کے ساتھ؟ بالکل فیلئر ہے ایڈمنسٹریشن کا, کیونکہ اب میں بات کروں یہاں کی اسٹریٹجی ایکچولی غلط ہے. جو کمشنر ہیلتھ ہے وہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے ہے, اور جو یہاں کے ڈاکٹرز تھے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز جو ڈاکٹرز ہیں لائک ڈاکٹر اصغر سامون ہے, ڈاکٹر سید عابد رشید ہے, وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو سرو کر رہے ہیں. جو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور پہ ہے. تو اگر وہی ڈاکٹرز ہیلتھ میں ہوتے جو اس ٹائم ایڈمنسٹریٹو آفیسرس ہے باقی ڈپارٹمنٹس کو سرو کر رہے ہیں, شاید وہ سمجھ جاتے بات کو کہ ہمیں کیسا, ان کی پلاننگ کچھ اور ہی ہوتی. لیکن مطلب ابھی جو کمشنر ہیلتھ ہے وہ خود BTech ہے. اچھا, ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ہم نے کسی سے ملاقات کی تھی, کیا آپ نے اس بارے میں کبھی لیفٹنٹ گورنر یا ان کے ایڈوائزر جو ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کی, تو ان کا کیا رجحان تھا, ان کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے ہماری میٹنگ ہوتی رہتی ہے, چاہے وہ ایڈوائزرس ہو یا کمشنر ہیلتھ سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی ریسنٹلی 2-3 مہینے پہلے. جو ہے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے بھی ہم ملے تھے, ہماری ڈیلیگیشن ملی تھی, اور مطلب ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں. ہم نے وہاں پہ جو ہے یہ مدعا اٹھایا تھا کہ ڈینٹل سرجنس کا آخر ریکروٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو وہاں پہ ان کی طرف سے جواب ملا کہ ٹھیک ہے میں ابھی دیکھتا ہوں. تو اسی ٹائم ان نے فون جو ہے ملایا اٹل ڈولو کو جو کمشنر ہیلتھ ہے, ان سے پوچھا, تو ان نے وربلی ایسے ہی کہا کہ ہمارے LG صاحب نے کہ آپ جو ہے جتنی بھی آپ کے پاس ویکنسیز ہے آپ امیجیٹلی وہ فل کر لو, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے نیو کریشن بھی آپ کر لو. لیکن آن گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو رزلٹ از زیرو. یا تو وہ آرڈرز فالو نہیں کر رہے یا کیا پرابلم ہے ان کی وہ ہمیں پتہ نہیں. آن گراؤنڈ تو رزلٹ زیرو ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں مطلب ہمارے اسپتالوں میں پھر کیا حال ہے, اگر پچھلے 12 یا 13 سال سے بالکل میڈیکل آفیسر یہ ڈینٹل سرجنس کی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے, تو اس وقت ہمارے ہاسپٹل میں ٹریٹ کون کر رہا ہے پیشنٹ؟ دیکھیے ہمارے ہاسپٹلز میں چاہے وہ PSC ہو, CIC ہو, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہو یا سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہو, یہاں پہ اکا دکا ڈینٹل سرجن ہے, اور پیشنٹس کا جو فلو رہتا ہے وہ بہت ہی زیادہ رہتا ہے. اور ہر یہ اکا دکا جو ڈینٹل سرجنز ہے اب سب کو تو یہ دیکھ نہیں پاتے, تو جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو تو نالج نہیں ہوتی. اب وہ ایسی مینیج کر لیتے ہیں وہ پیشنٹس کو, آپ یہ میڈیسن لے لو, ٹھیک ہے آپ یہ لیتے رہو. تو یہی پیشنٹس جب ایڈوانسڈ اسٹیج میں ہمارے پاس آتے ہیں تو اس ٹائم کچھ ڈائگنوزز اور ہی ہوتی ہے. ہم مطلب اس ٹائم جو ڈیزیز ہوتا ہے جو اس ٹائم سمپل تھا جب یہ ہاسپٹل گئے تھے, جب یہ بہت ٹائم کے بعد ہمارے پاس آئے تھے تو ڈائگنوز ہوتے کہ اورل کینسر ہے اور یہ تو ٹیومر ہے. ایسی ڈائگنوز ہوتی ہے. اگر پراپر نمبر آف ڈینٹل سرجنز ہوتے ہاسپٹلز میں ہمارے تو یہ پرابلم نہیں ہوتی. ان کا مطلب آن ٹائم ان کے پراپر ڈائگنوزز ہو جاتے, تو ساتھ ساتھ میں پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا تو ان کی لائف بچ جاتی. یعنی کہ اس وقت آپ کے کہنے کے مطابق جو ہمارے ہاسپٹلز میں علاج کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ نیم حکیم ہے. دیکھیے مطلب میں نے جیسے کہا آپ کو کہ اکا دکا ڈینٹل سرجن ہے, اب سارے پیشنٹس کو, وہ بھی تو انسان ہی ہے, اب سارے پیشنٹس کو وہ مینیج نہیں کر سکتے کیونکہ پیشنٹ فلو بہت زیادہ ہے اور وہ فیو ڈاکٹرس ہے, 1 یا 2, تو وہ مینیج نہیں کر پاتے سارے پیشنٹس کو. تو ٹیکنیشینز سامنے آتے, ان کو تو نالج نہیں ہوتی, ان کا کام تو تھا اسسٹ کرنا. اب جب پراپر نمبر آف ڈاکٹرس نہیں, ایڈوکیٹ نمبر آف ڈاکٹرس نہیں ہے,
تو وہ جو ڈاکٹر کا کام تھا وہ کر لیتے ہیں. مطلب ان کو نالج نہیں ہے تو ڈائگنوز نہیں کر پاتے وہ کہ پیتھولوجی کیا ہے, کون سا ڈیزیز ہے یہ, تو نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے. پھر وہی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ایڈوانس اسٹیج میں, تو وہ ڈائگنوز ہوتے ہیں کہ اورل کینسر تھا یا ٹیومر تھا, تو یہ سب ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے آپ بتائیں کہ اگرچہ آپ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں, آپ خالی اس حوالے سے میٹنگ کرتے رہتے ہیں یا پھر آپ نے اور بھی کچھ کیا؟ دیکھیے ہماری طرف سے جتنا بھی ہو پا رہا ہے اتنا ہم کر رہے ہیں, چاہے یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہو. میں آپ کو کہوں کہ جو ڈاکٹر ہرش وردھن ہے وہ بھی کبھی نیشنل میڈیکوس آرگنائزیشن کے ممبر تھے, تو جو ہمارے فاؤنڈر ہے میں ان کے تھرو جو ہے کوشش کر رہا ہوں کہ ان تک بات پہنچے, تاکہ سینٹرل تک یہ جو معاملہ ہے JNK کا, اب لوکل ایڈمنسٹریشن تو ان سے تو کچھ ہو نہیں پا رہا. میں سوچ رہا تھا کہ شاید سینٹرل سے ہی کچھ ہو جائے. اسی سلسلے میں کچھ دن پہلے جو ہے میں ملا تھا ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے, ان سے میں نے بات کی تھی. ان کو میں نے ایک ڈاکیومنٹ دیا تھا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ یہ ڈاکیومنٹ وہاں پہ بھی اگر ہو سکے تو پریزنٹ کر لینا, شاید ہماری بات جو ہے سینٹرل تک پہنچ جائے اور یہ معاملہ جو ہے یہ اس کا سلوشن نکل آئے. اور صرف یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کی میں نے بات کی, یہاں پہ یا باقی ہاسپٹلس جتنے بھی ہے, یہاں سے جو مین اب جو سیویئر کیسز ہوتے ہیں, جو ٹائم کنزیومنگ کیسز ہوتے ہیں, یہاں سے وہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں ڈینٹل کالج سری نگر, کیونکہ آلریڈی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہائی فلو رہتا ہے پیشنٹس کا. اب یہ تو مینیج نہیں کر پائیں گے یہاں کے ڈینٹل سرجنز جو ہاسپٹلز میں ہیں, تو یہاں سے یہ ٹرانسفر کرتے ہیں ڈینٹل کالج سری نگر. تو وہاں بھی پھر ان لوگوں کو اپوائنٹمنٹ جو ملتا ہے بہت لیٹ ملتا ہے. لیکن ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. ریسنٹلی our Lieutenant Governor, he was suffering from dental pain, so he rushed to Dental College Srinagar, where he was immediately treated with root canal treatment. اگر یہی سیم پروسیجر کی بات کریں گے, ایک کامن مین پبلک کی بات کرے, عام انسان کی بات کریں, اس ٹریٹمنٹ کے لیے اپوائنٹ ملتا ہے ایک عام آدمی کو آفٹر 2 or 3 months. آخر وہ بھی تو انسان ہے. ٹھیک ہے LG صاحب ہمارے VVIP ہے, لیکن باقی لوگ بھی تو انسان ہیں, ان کو بھی پین ہوتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں اس ٹائم کے دوران جب ان کو پین ہوتا ہے یا کوئی اور سویلنگ ہوتی ہے, وہ یہی پرسکرپشن لے کے پہنچ جاتے ہیں میڈیکل شاپ والے کے پاس کہ بھیا آپ ہمیں یہ میڈیسن دو. بالکل, میں پوچھنے والا تھا آپ سے یہ سوال کہ جن کے بھی دانت میں درد ہوتا ہے تو پھر وہ سیلف میڈیکیشن لیتے ہیں. ہاں, وہی پرسکرپشن لے کے, کیونکہ اپوائنٹمنٹ ان کو ملتا ہے آپ آ جانا بھائی صاحب, آپ آ جانا 2 مہینے بعد, آپ آ جانا 3 مہینے بعد, تو وہ جو ہے سیلف میڈیکیشن لیتے ہیں تب تک. تو پھر جو ان کے ہیلدی آرگنز ہوتے ہیں, چاہے وہ آنکھوں کی بات ہم کریں, آپتھلمک پرابلم ان کو ہوتی ہے, ان کو ہیڈ ایک ہو جاتا ہے, وہ کبھی کبھار اپنے ہی گھر والوں سے کہتے ہیں مجھے بھوک ہی نہیں ہے, یا مجھے وومیٹنگ سی فیل ہو رہی ہے, یا مطلب سیویئر سائڈ افیکٹس جو ہے کڈنی فیلئر ہوتا ہے, یا لیور انجری ہوتی ہے, ایگزامپل سائٹوٹاکسک ہیپیٹائٹس, یا ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں, انزائٹی, ڈپریشن, اس کا شکار ہو جاتے ہیں یہ لوگ, یہ جو مطلب ایکسیسو اینٹی بایوٹکس انالجیسکس کا یوز کر کے. بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. لیکن آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا میسیج ہوگی, ایک تو ایک جنرل پبلک کے لیے جو سیلف میڈیکیشن لیتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی جس تنظیم کے آپ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں, آپ کے جو بھی ایسپیرنٹس ہیں جو اس وقت چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ریکروٹمنٹ ہو, تو ان کے لیے کیا میسیج ہوگا؟ دیکھیے اگر ہم بات کریں انڈیا کی, تو انڈیا میں ہر سال جو ہے 52,000 ڈیتھس ہو جاتے ہیں اورل کینسر کی وجہ سے. اٹس ناٹ اے جوک, 52,000 از اے ہیوج نمبر. تو ریسنٹلی لاسٹ ایئر کی بات کریں 2020 کی, انڈیا اسپینٹ نیئرلی 2,387 crore اپان اورل کینسر ٹریٹمنٹ. اگر وہی پیسہ یہ جو بعد میں ایڈوانس اسٹیج میں جب یہ بیماری چلی جاتی ہے, اگر یہی پیسہ یہ پہلے ہی انویسٹ کریں ریکروٹمنٹ پہ, تو جو ہے ایک تو ایمپلائمنٹ جنریشن ہوگا, دوسرا جو ہے لوگوں کا آن ٹائم جو ہے وتھ پراپر ڈائگنوسس پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا,
اور ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ کا پیسہ بھی بچ جائے گا. اس لیے میری یہ میسیج رہے گی گورنمنٹ سے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ ریکروٹمنٹ کر لو. اور ساتھ ہی ساتھ میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی میڈیکل آفیسرس کی انفلڈ ویکنسیز ہے آپ وہاں پہ ڈینٹل سرجنز کو ایبزارب کر لو, کیونکہ آلموسٹ سارے سبجیکٹس جو ہے وہ سیم ہے. اور لوگوں کے لیے میری یہ میسیج رہے گی کہ اننیسیسری اینٹی بایوٹک یا انالجیسکس کا یوز نہ کرے. یہ جو ہے آپ کے ہیلدی آرگنز کو بھی ڈیمیج کر لے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بہرحال آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کہی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سیلف میڈیکیشن کا استعمال نہ کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب کی یہ بھی ریکویسٹ تھی گورنمنٹ سے کہ جو بھی میڈیکل آفیسرز کی اسامیاں ہیں اس کی جگہ جو ہے یہ ڈینٹل سرجنز جو ہے ان کو ایبزارب کیا جائے, تاکہ کیونکہ ان لوگوں نے بھی کافی ساری محنت کی ہے, ان لوگوں کے گھر والوں نے جو ہے کافی سارا پیسہ لگایا ہے ان پہ تاکہ یہ ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کریں, اور اس کے بعد بھی یہ اس وقت بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال ناظرین, ہماری طرف سے بھی یہی ریکویسٹ رہے گی گورنمنٹ سے کہ جتنے بھی یہاں پہ ڈینٹل سرجنز ہیں ان کی ایک ریکروٹمنٹ جو ڈرائیو ہے وہ چلائی جائے تاکہ یہ لوگ بھی اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکے. بہرحال ناظرین, کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. ویڈیو جرنلسٹ خان عابد کے ساتھ, اللہ نگہبان. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.